أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. انتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. गुज़श्ता आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन की कुछ सिफात का जिक्र किया और उसके बाद फिर फासिक फुस्साक के मुतालिक अल्लाह ताला ने बात की कि फासिक कौन है, नेक अमाल की क्या अहमियत है हमारे ईमान और इस्लाम के अंदर, ईमान लाने के बाद नेक अमाल की क्या अहमियत है, इस चीज़ पर हमने बात की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले फिस्क व फुजूर के मुतालिक बात करते हुए ये बात इरशाद फरमाई वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। पिछली आयत है, 20 नंबर आयत है ये, कि हम उनको उनको छोटे अज़ाब का मज़ा चखाते हैं और उसके बाद अज़ाबिल अकबर बड़ा अज़ाब है। यहाँ पर दो चीज़ें बयान की, अज़ाबिल अदना से मुराद छोटा अज़ाब, या फिर ये कहते हैं कि इस दुनिया में अदना से मुराद करीब, हमारे करीब जो है, हमारे करीब इस वक़्त दुनिया है, आखिरत हमारे करीब नहीं है। तो हम इस दुनिया में उनको अज़ाब उनके गुनाहों का, उनकी गलतियों का इस दुनिया में भी हम देते हैं और उसके बाद आखिरत में अज़ाबिल अकबर होगा, जो कि तमाम मुआमलात का हिसाब किताब जिसमें होगा, उस दिन में उनको अज़ाब होगा और वो अज़ाबिल अकबर होगा। उस अज़ाब अकबर से पहले अल्लाह ताला ये छोटे-छोटे अज़ाब, उनकी जो सज़ाएँ हैं, इंसान को चखाते रहते हैं, इंसान को पहुँचती रहती हैं परेशानियाँ, मसाइब, मुश्किलात। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन्हीं फिस्क व फुजूर के मुतालिक बात करते हुए
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، پھر فساق کا ذکر کیا۔ فساق وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ان کو بتائی جاتی ہے اور وہ منہ پھیرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے یہ کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے اور وہ لوگ منہ پھیرتے، وہ انکار کرتے، وہ مذاق اڑاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، جن میں سے جو قصے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے، وہ آیات بھی، وہ قصے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے کہ پریشان نہیں ہونا، پرسکون دل جتنا کام کر سکتا ہے، جتنا معاملہ حکمت کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دلاتے ہیں، اس طرح کے آیات نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سنتے، جن کو پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ معاملات سہل ہو جاتے، آسان ہو جاتے، آپ کے دل پہ چیز اتنی بھاری نہ آ کے گرتی، یا اتنا بھاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات ہے، یہ آیات بھی اس طرح کی احکامات یا سمجھانے والی آیات جس میں اللہ تعالیٰ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں اور اس مدعے کو سمجھاتے ہیں دلائل کے ساتھ اور سارے معاملات واضح کرتے ہیں، اس طرح کی بھی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے آیات ہوتی ہے۔ اب وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ بھی جان لیجئے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے وہ شخص، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، ایسا شخص جو اس سے بھی بڑھ کے ظالم ہو، کس سے بڑھ کے ظالم ہو، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اپنے رب کی آیات کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے، یا جس کو اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائے، اس کی جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر یا اس قرآن کے اندر جو آیات ہیں، دلائل ہیں، جو کہ بڑے واضح اور بین دلائل ہیں، بڑے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کے متعلق بار بار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جگہ جگہ پر کہ ہم نے دلائل دیے تمہیں، دلائل واضح دیے، دلائل مبین دیے، دلائل بینات ہم نے تمہیں آیات مبینات ہم نے تمہیں عطا کی، ایسی آیات، ایسی نشانیاں، آیت نشانی کو کہتے ہیں، نشانیاں جو کہ مبینات، چیزوں کو کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھ دینے والی تھیں، وہ آیات اور وہ نشانیاں اور وہ دلائل، وہ تمہارے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دی، ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ تو اس سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا جس کے سامنے جو یاد دلایا جائے، ذکر مجہول کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ مجہول صرف جملے کے اندر ہے، چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ کس نے یاد دلایا، وہ یاد دلانے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، معروف ہے۔ اس کو ما لم یسمى فاعل بھی کہتے ہیں، کیونکہ مجہول ہم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ معروف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی سی بےزتی والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پر حد تک والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجہول کا لفظ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کبھی مجہول نہیں ہے۔ تو ذکر جو یاد دلایا جاتا ہے، کون یاد دلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں۔ ممن ذکر بآیات ربہ، اس کے اپنے رب کی نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اس کو رب اس کا بھی وہی ہے، لیکن بنا کوئی اور رکھا ہے انہوں نے، جیسے کہ کفار مکہ نے بنا رکھا تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہوں پر لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے بات کرتے یا جن لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، انہوں نے رب بنا رکھے اپنے اپنے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رب ان کا بھی وہی ہے۔ کون ہے؟ وہی رب ہے جو دلائل اور آیات بیان کر رہا ہے، تمہارا ہی رب ہے، اور تمہیں اپنی وجود کے دلائل یا حق ہونے کے دلائل تمہیں وہ خود بیان کر رہا ہے۔ وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، اسی رب نے یہ سارا کچھ کیا، اور وہی رب ہے جو ذکر بآیات ربہ، اسی اپنے رب، اسی کے رب خالق اور مالک کی آیات جو یاد دلایا جاتا ہے اور وہ پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ ثم،
پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض عنہا، اعراض کرتا ہے۔ اعرض سے مراد کیا ہوگا؟ منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا، ان دلائل کو سنا، ان بینات کو سنا، ان نشانیوں کو دیکھا، دیکھتے تھے وہ نشانیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دیکھتے ہیں ان نشانیوں کو، ان کے سامنے موجود ہیں وہ نشانیاں، جن میں سے کچھ نشانیاں ماضی کی اقوام تھیں، ان کے ان کے قصص، ان کی کہانیاں اور ان کے واقعات ان لوگوں کو پتہ تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھے کہ پرانے لوگ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان کا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، ماجرا ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیا معاملات تھے۔ نبیوں کو جانتے تھے یہ لوگ، انبیاء کو جانا کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ نبی سے معرفت ہی نہیں ہے ان کی۔ ہاں، ایک عرصہ گزرا تھا، ایک لمبا وقت گزرا جس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں، ایک عرصے دراز سے نبی ان کے پاس آیا نہیں تھا، لیکن انبیاء کو ہمیشہ جانتے تھے۔ ہر زمانے میں اور ہر عرصے میں ان لوگوں نے انبیاء کو جانا، اور انبیاء کی معرفت ان لوگوں کے ذہن میں رہی۔ تو اس چیز کی بات اللہ تعالیٰ ذکر، اس چیز کی بھی بابت یہاں پہ ایک طرح سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آیات اور بینات اور وہ چیزیں ایک تو تمہیں بیان کی جاتی ہے، تمہیں یاد دہانی دلائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور کچھ آیات ایسی ہے جن کو تم خود دیکھتے ہو، جو تمہارے آس پاس ہیں، جو تمہارے ارد گرد ہیں، ان کو تم خود دیکھتے ہو، ایسی آیات بھی تمہارے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارا رد عمل ان کو دیکھ کر، ان کو جان کر، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کے رد عمل تمہارا کیا ہوتا ہے؟ اعرض عنہا، تم اعراض کر لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ظالم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ظالم کس شخص کو کہتے ہیں؟ جو ظلم کرتا ہے۔ ظالم کو ظالم کیوں کہا جاتا ہے؟ ظالم کو ظالم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کا حقدار کے بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ، اس طرح علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے ظلم کی، کہ کسی حقدار کا حق اس جگہ نہ ڈالنا جس جگہ اس کا حق ہو، بلکہ اس حقدار کا حق کسی اور جگہ رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز کو یہاں پر ظلم کر رہے ہیں؟ معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان میں ظلم کیسا ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا کہ سچائی اور حق یہ تھا کہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے، اپنے ایمان کو اس جگہ رکھتے جہاں پر حق تھا اس کو رکھنے کا۔ اور وہ کہاں پر حق تھا رکھنے کا؟ اللہ تعالیٰ پر حق تھا رکھنے کا۔ ہم نے اپنے رب پر، اپنے خالق اور مالک اور رازق پر ایمان، یا اس پر ایمان کو کہاں رکھ دیا؟ کسی اور جگہ پہ رکھ دیا۔ اور وہ اور جگہ کون سی تھی؟ کسی اور کو خالق بنا دیا، کسی اور کو رازق بنا دیا، کسی اور کو مالک بنا دیا۔ وہ تھے بت، یا بتوں کے علاوہ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی ستارے ہے، کوئی آگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ والا یہ ظلم انہوں نے کیا، یا شرک کرنے والے لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، نہیں، سورہ لقمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت لقمان علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس چیز کا ذکر کیا، وہاں پر بھی انہوں نے شرک کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا۔
اور وہاں پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہاں یہاں پر آیت ہے، اللہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی تھوڑے حقوق کبھی آگے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی سے کبھی بھول چوک میں ہو گئے، کبھی کسی وجہ سے آگے پیچھے حقوق ہو گئے تو وہ ظلم کہلایا جاتا ہے، تو یا اللہ کے نبی وہ بھی شرک میں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، اس سے مراد وہ والا ظلم نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا والا خاص، بالکل وہی چیز، خاص چیز ہے، ایمان لانے کے معاملے کے اندر ظلم ہے۔ اور وہ ایمان لانے کے معاملے میں کیا کہ ایمان کا حق یہ ہے کہ ہم ایمان کو اللہ تعالی کی جگہ پر رکھیں، اپنے دل کے اندر ایمان کو اللہ پر رکھیں۔ ہم اپنے دل کے اندر ایمان کو کہاں رکھ لیتے ہیں؟ کس کے ساتھ پھر یہاں پہ ظلم ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کون ظلم کر رہا ہے؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے ایمان کے معاملے میں۔ کچھ اللہ کو کر تو نہیں سکتا کچھ، لیکن ایمان کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کو یہاں پر بھی ظلم کہہ دیا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اس دنیا میں ظلم کا، اس سے بڑے ظلم کا اس دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائی جائے ان کو، اور وہ یاد دہانی کرانے کے بعد اپنا منہ پھیر لے۔ یہ لوگ جانا کرتے تھے، یہ لوگ گزرتے تھے، بستیوں سے گزرتے تھے، ان کے پاس بستیاں تھیں، احقاف کا جو صحرا تھا یا احقاف کا جو علاقہ تھا اس میں ان کے پاس بستیاں تھیں، ان بستیوں سے ان کا آنا جانا تھا، ان کا گزر بسر تھا وہاں پر۔ عاد تھے، ثمود تھے، نوح علیہ السلام کے متعلق ان کو پتا تھا، یہ سارے قصے، یہ سارے ماجرا، یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی، یہ سارے واقعات ان کو پتا تھے، اور اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آیات ہیں، وہ بینات ہیں، وہ دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پچھلی چیز کتنی ناگوار گزرتی ہے۔ ہم ضرور من المجرمین، مجرم، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرم کہہ دیا۔ مجرم چھوٹے بندے کو یا ایسے عام کسی چھوٹے موٹے غلط کام کرنے والے کو مجرم نہیں کہا جاتا۔ عام طور پہ مجرم کا لفظ لغت میں بھی اور اپنی زبان میں بھی تبھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا غلط کام کوئی کرتا ہو، اس کو مجرم کہا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا غلط کام کرتا ہو اس کو مجرم کہا جائے تو لوگ بھی کہتے ہیں بھائی تھوڑا آرام سے، کوئی کیا مجرم بنا دیا اس کو پکڑ کے۔ یہ عام طور پہ لوگ بھی کہتے ہیں، یہ ایک فہم ہے زبان کی، اہل لغت اس چیز کو اہل لغت سمجھتے ہیں، اہل زبان سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اہل زبان ہیں، اس طرح کے معاملات کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو، اور اسی طرح کی چیز عربی کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم چیز تھی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا انا من المجرمین، جان لو ایسے لوگ مجرم ہیں، اور ہم ان مجرموں سے کیا کریں گے؟ منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، اسم فاعل ہے یہ، منتقمون، ہم ضرور انتقام لیں گے۔ تاکید اللہ تعالیٰ نے لفظ شروع میں بیان کر دیا، انا، نون تاکید ثقیلہ یہاں پر اس کو کہیں گے۔ ہم ضرور یہاں پر اس طرح کے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ انتقام بھی وہی بدلہ، شدید بدلے کو انتقام کہا جاتا ہے، صرف چھوٹے موٹے بدلے کو انتقام نہیں کہا جاتا۔ شدید بدلے کو، جہاں پر بدلے میں شدت ہو، اس چیز کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، جس بدلے کے اندر شدت ہو اس بدلے کو انتقام کہا جاتا ہے۔ اور انسان بھی شدت، غصے کی شدت کے اندر انتقام کا لفظ کسی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی تب کرتا ہے جس بندے نے انسان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہو۔ اس بندے کے متعلق انسان کہتا ہے کہ بھئی میں انتقام لے کے رہوں گا تم سے،
اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ کوئی برا کرے گا، یہ بہت برا کرے گا۔ وہی لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ، اتنی ناگوار یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گزرتی ہے کہ انسان آیات کو سنے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد منہ پھیر لے آیات سے اللہ تعالیٰ کی۔ اس چیز کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ وہ مسلمان بھی جو آیات کو سنتے ہیں، جن کو سنایا جاتا ہے، اور پھر وہ ان سے اعراض کرنا ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ بھائی کیا ڈرانے آ جاتے ہو، مولوی جینے نہیں دیتے، آرام سے سکون سے جینے نہیں دیتے، تھوڑا سا مزہ کرنے دو، تھوڑے سے ہمیں لطف اندوز ہونے دو اس زندگی سے۔ سبحان اللہ، ان چیزوں سے، ان گناہوں سے انسان دور ہو تو انسان کو حقیقی لطف ان چیزوں میں آنے لگتا ہے، اور ان گناہوں میں انسان پریشان اور دل مضطرب ہونے لگتا ہے انسان کا۔ یہ انسان کی طبیعت کی صفائی کی علامت ہے کہ انسان کی طبیعت صاف ہے، اس بندے کی نیک طبیعت ہے اس آدمی کی، کہ گناہ جن کے اندر لذت ہوتی ہے، شیطان لذت پیدا کر دیتا ہے، وہ عمل کرتے ہوئے یا اس عمل کو دیکھتے ہوئے انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو، انسان کو لذت نہ آئے بلکہ انسان کو پریشانی ہو۔ اس چیز پر اگر انسان دیکھے کہ میرا معاملہ یہ ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے کہ یا اللہ الحمدللہ، یہ انسان کے خیر پہ ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کے سامنے کوئی گناہ ہو یا انسان سے کوئی سرزد ہو جائے، اس کے بجائے انسان اس کو سوچ کے لذت میں رہے اور اس کو بہت مزہ آئے، اس کو لطف اندوز ہوتا رہے، اس کے بجائے انسان پریشان ہو جائے، یا انسان کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو، انسان اس کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے عکس ہوگا تو اس بندے کے دل کو سکون ملے گا، اس بندے کے دل کو راحت ملے گی، اس بندے کے دل کو لذت ملے گی، اور گناہ کے عکس ایمان کے معاملات ہیں، نیکی کے معاملات ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر انسان اس طرح کی معاملات میں اپنے دل کی تربیت کرے کہ بھئی میں نے اپنے دل کو اس طرح بنانا ہے کہ گناہوں کے معاملات ہو تو وہ لذت میں نہ چلا جائے بلکہ وہ پریشان ہو جائے اور مضطرب ہو جائے کہ یہ چیز ختم ہو کسی طرح، میں کہیں سے اس چیز سے آگے پیچھے ہو جاؤں، اس جگہ سے میں آگے پیچھے ہو جاؤں جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، یا جہاں پہ کہیں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، میں آگے پیچھے ہو جاؤں، یا کہیں کسی طرح یہ چیز رک جائے، انسان کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ یہ انسان کی ایمان کی دلیل ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے، کیونکہ اس چیز کے وجود کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پھر معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا۔ اور جو بندہ اس گناہ کی لذت میں پڑا رہتا ہے وہ کبھی معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے وہ کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتا کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں نے اس طرح کا عمل کر دیا، وہ تو یہ سمجھتے ٹھیک ہے، اب جب چھوڑیں گے یا جب اس سے مکمل دور ہونے کی نیت کریں گے تب توبہ کریں گے۔ یہ ایک اور مصیبت، ایک اور پریشانی میں انسان کو ان شیطان نے ڈال کے رکھا۔ اس لیے ایسے لوگ پھر مجرم اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو اعراض کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل بتائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بات، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور یہ بتایا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ آیت یا اس سے استدلال یہ نکلتا ہے، اور سامنے والا بندہ کہ نہیں بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، نہیں بھائی وہ فلانے نے یہ کہا اور فلانے نے اس طرح کہا، مجھے اس پہ زیادہ اعتماد ہے۔ یہ بھی چیز آ سکتی ہے اس کے اندر کہ آپ اس بندے نے اس آیت سے، اس دلیل سے، اس حدیث سے اعراض کیا، بڑی خطرناک بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بات دونوں ہی دین کی کر رہے ہوں گے، بات دونوں ہی دین کے حق میں کر رہے ہوں گے، اس لیے حدیث اور قرآن اور ان کی بیان کردہ دلائل پر رک جانا، جہاں پر یہ آ جائے وہاں پر انسان اس کو کہے کہ بس یہاں پر تسلیم کر لیا میں نے، یہ انسان کے اندر بڑی خیر کی علامت اور خیر کی دلیل ہے اس چیز کی۔ صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے قرآن کی بات کی،
اور حدیث کی بات کی، بلکہ تابعی تھے، تو ان کے جو تلامذہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے میں ابو بکر اور عمر نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں آتا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. حالانکہ حضرت ابو بکر اور عمر کی تنقیص نہیں ہے اس کے اندر. بات یہ ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لا رہے ہو، یا مقابلے میں نہ بھی ہو، برابر کی وہی بات ہو. بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا، اس کی تائید میں ہی انسان کہے کہ ہاں ہاں حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے یہاں پر. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی وہاں پر کسی اور کی بات آگے نہیں آ سکتی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں آ سکتی. یہ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بات ہے. کہتے ہیں اخشا، مجھے ڈر ہے، ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو جائے. اقول قال اللہ وقال رسول وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول نے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا. پھر میں یہ کہوں گا تنقیص نہیں یہاں پہ ہے حضرت ابو بکر اور عمر کی، ان کا اپنا درجہ مقام اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات کہی، اور آگے سے بندہ یہ کہے کہ نہیں فلاں، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے فلاں صحابی نے بھی یہ بات کہی، اللہ کے نبی کی یہاں پر تنقیص ہوگی. اگرچہ وہ بات اس کی تائید میں ہی کیوں نہ ہو، ہاں وضاحت میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہاں فلانے صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی بات کی یہ وضاحت کی ہے، وضاحت بات مختلف ہے. لیکن بات اس کے برابر یا اس کے مقابل لا کے کر دینا، اس کے برابر کی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے سامنے تنقیص ہے اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ. تو وہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان لوگ تھے جن سے مخاطب تھے، وہ اپنے طلباء سے مخاطب تھے، کہ مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول نے کہا اور تم لوگ یہ بات کہتے ہو آگے سے. اسی طرح غالباً کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی. ان کے ایک تلمید نے، ان کے ایک طالب نے کہا کہ ہاں ہاں فلانی حکمت کی کتاب کے اندر یہ بات آتی ہے. وہاں پر وہ بھی غصہ ہو گئے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا ہوں، حالانکہ وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید میں تھی. وہ چیز حکمت کی بات کی حکمت کی کتاب کی جو بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بالکل تائید میں تھی، ہاں حق میں تھی. ان کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا، تم کہتے ہو حکمت کی بات کی، فلانے دانا نے یہ ایک دانائی کی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ گئی تو آپ کی بات سے بڑی دانائی کی بات کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا دانا اور حکیم شخص اس امت میں کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ صحابی بھی ناراض ہو گئے اپنے اس اسٹوڈنٹ سے، اپنے اس طالب سے، کہ میں اللہ کے نبی کی بات کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ فلانی اور فلانی حکمت کی اور دانائی کی کتاب کے اندر فلانی فلانی بات آتی ہے. تمہیں تو چاہیے نہیں کہ اس چیز کو یہاں پہ ذکر کرو. اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اس لیے یہ بات چھوٹی نہیں ہے. ثم اعرض عنها، ہم اس کو صرف کفار پہ نہ لاگو کریں. ثم اعرض عنها کے اندر پھر گناہوں کے متعلق بھی بات آ جاتی ہے کہ کسی کو بات بتائی جائے وہ ناراض ہو جائے، بھئی تمہیں زندگی نہیں جینے دیتے، اچھا ٹھیک ہے بعد میں بتانا، پریشان کر دیتے ہیں آ کے. دل پریشان ہوتا ہے نا اسی وجہ سے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس غلط کو آنکھیں بند کر کے دل کرتا ہے بس کرتے رہے، اس گناہ کو کرتے رہے. بعد میں انشاءاللہ توبہ کریں گے، بعد میں کس نے دیکھی ہے بعد.
کس کو پتا ہے کہ بعد میں انسان کے پاس کتنا وقت اور کتنی مہلت ہوگی؟ کسی کو نہیں پتا۔ اور وہ چیز بھی اعرض عنہا کے اندر آ سکتی ہے کہ اعراض کر دیا صرف یہ کہہ کر کے بھی ہمیں آرام سے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، یہ اعراض کرنے کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ اور وہی چیز پھر کسی فقہی مسئلے کے اندر کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، علماء تو ایسے بندے کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کان وقافا عند کتاب اللہ وعند حدیث رسول اللہ، کہ فلانا آدمی کیسا تھا، اس کے بارے میں اس کی اچھائی میں صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی بات آ جائے تو وہاں پہ وقاف تھا، رک جانے والا تھا، ہر چیز کو وہاں سے منہ پھیر دینے والا تھا اس چیز سے۔ اللہ کے نبی نے بات کہی، خاموش، ٹھیک ہے بس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اس بات کو پھر مان لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تھوڑا سا مختلف موضوع اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شروع کیا، اور وہ مختلف موضوع اس وجہ سے ہی شروع کیا کہ اس کا ایک تعلق تھا اس چیز کے ساتھ جس چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو گزار رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، اچانک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، فَلَا تَكُنْ، پس نہ تم ہو جاؤ، فی مریت، مریا شک کو کہتے ہیں، کسی شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات کے بارے میں، یا اس کو وہ کتاب مل جانے کے بارے میں۔ دونوں تفاسیر علماء نے کی ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے متعلق شک میں نہ پڑ جانا۔ کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ تورات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، اس کتاب کے ملنے کے اندر شک میں نہ پڑنا۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، کسی شک میں نہ ہو، مِن لِقَائِهِ، اس کی ملاقات کے معاملے میں۔ کس ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایک ملاقات کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ بھی بات ہے بالکل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی ملاقات۔ ایک تیسری چیز بیان کی علماء نے، موسیٰ علیہ السلام اور ملاقات کا ذکر ہو، یہ کون سی ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، جس کے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ایک ملاقات اور جو بات رہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انی انا اللہ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، ذرا ادھر رکو، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں کچھ۔ بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور وہاں گئے، جاتے ہیں، جا کے آگ کو دیکھا کہ میں کچھ دیکھوں، شاید کوئی لوگ ہوں، کچھ ہوں، ہم سفر میں ہیں، ہمیں کوئی مدد مل جائے، کوئی راستہ مل جائے۔ پہنچنے آگ کے پاس آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا، یہ وہ موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس ملاقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ کیوں اس چیز کا ذکر کیا یہاں پر آیت میں؟ اگر ہم یہ بات کریں کہ مفسرین کی اس رائے کو لی جائے، کیونکہ بنی اسرائیل تو مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیا نبی، کیا نبوت، اور کیا، بنی اسرائیل کہتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ شروع میں تو ایمان لائے، جب اللہ تعالیٰ نے قبطیوں سے نجات دلائی، فرعونیوں سے، قبطی فرعونی تھے، فرعونیوں سے اور اس کی فرعون کی قوم سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کیا ہوئے؟ انکاری ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے، پھیر لیا منہ موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے اپنا ایک معبود بنا لیا، انہوں نے اپنا ایک بچڑا بنا لیا کہ بھئی ہم تو اس کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، طور پہ ملاقات کرنے گئے۔ تو یہ ایک یہاں پر کہہ لیجئے کہ ایک مماثلت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہاں پر بھی انکار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اچانک ذکر یہاں پر اس وجہ سے ہوا کہ اعراض کا تذکرہ ہو رہا ہے، منہ پھیرنے کا، اور ان کے نزدیک سب سے مشہور کتاب تورات تھی، انجیل سے بھی زیادہ معروف اور مشہور تورات تھی۔ اس لیے مدینہ میں عیسائی نہیں تھے بلکہ یہودی موجود تھے مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے اندر اگر قوموں کا ذکر پڑے مذہب کے لحاظ سے،
تو مشرک اور یہود پائے جاتے تھے، عیسائیوں کا ذکر نہیں آتا۔ عیسائی بس کچھ چند عیسائیوں کا ذکر آتا ہے، ورقہ بن نوفل ہے، اور جو چند اور مکہ کے کچھ لوگ آتے ہیں جو جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ عیسائیت پر تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی عیسائیت پر تھے، توحید والی عیسائیت پر تھے۔ اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں آتا خاص عیسائیت کے متعلق۔ اس لیے زیادہ معروف کتاب ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی، موسیٰ اور تورات تھے ان کے نزدیک زیادہ معروف۔ تو جو زیادہ معروف سے اس چیز کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اگر ہم یہ بات لیں کہ لقائہ سے مراد کتاب ملنا ہے، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اندر کفار مکہ کیا تھے؟ شک کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس نے اپنے سے بنا لی ہے، من گھڑت ہے، خود پیدا کر لی ہے، یہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ کہاں پہ ہے وہ فرشتے؟ ہمیں فرشتے دیکھنے ہیں جو نازل ہوتے ہوں، جو تمہارے ساتھ چلتے ہوں۔ یہ تو نبی عام نبی ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، ہمارے سورہ فرقان کے اندر آیات ہے۔ يأكل منه كما تأكلون ويشرب منه كما يشرب ويشرب منه كما تشربون۔ یہ کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے ہمارے درمیان ویسے ہی ہے، یہ کوئی چیز ہمیں نظر آئے؟ ان کا بھی اعتراض تھا، تو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی۔ لقائہ کو اگر ہم کتاب والی بات لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ملنے کے بارے میں شک میں نہ رہنا، فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی، ہدن، ہدایت کا راستہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ وہ انکار کرتے تھے۔ قرآن ہدایت تھی عرب کے لیے اور غیر عرب کے لیے، سب کے لیے۔ یہاں پر مخاطب چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب تھے، تو اس وقت وہ مخاطب تھے۔ ہدایت کی کتاب تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم لوگ خود صادق اور امین کہا کرتے تھے، جن پر تم لوگوں کو خود ایمان تھا، یقین تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا جو بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ جب چڑھے، پہلی بات کا اقرار کیا، ہر بندے نے اقرار کیا وہاں پہ کھڑے ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ اگر میں یہ بات تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم لوگ یہاں پر اس پہاڑ کے پہ ایک لشکر ہے جو کہ تم لوگوں کا جو کہ تم لوگوں کو پر آنے والا ہے، چڑھائی کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم تو آپ کی بات مان لیں گے، انہوں نے اس سے بڑھ کے بات کہی، ما جربنا علیک کذبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہم سے اپنی تصدیق مانگ رہے ہیں، آپ کہیں ہم مان لیں گے۔ آپ نے کہا اور ادھر ہم نے مان لیا، تصدیق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ابو لہب کہتا ہے تَبًّا لَكَ أَلِهَٰذَا جَمَعْتَنَا، فوراً اسی وقت ہلاکت ہو تمہارے لیے، اس لیے ہمیں جمع کیا ہے تم نے، کہ میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں ایک عذاب، بڑے عذاب سے، ایمان لے کے آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ بات قابل قبول نہیں تھی، ان کو پسند نہیں آئی یہ بات۔ تو یہ وہ بات اور وہ مماثلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی یہ بھی بات ہے، بیان کریے ان کے سامنے کہ ایسے لوگ مت بن جانا بنی اسرائیل، کیونکہ ان کے نزدیک غلط تھے وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کا انکار کیا۔ تو اے لوگو تم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل جیسے نہ بن جانا، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں پر تم لوگوں کا خود یقین ہے، تم لوگوں کو خود پتا ہے،
ان آیات، اور یہ وہ آیات اور وہ دلائل ہیں جن کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو یاد دہانی کرائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو، اور آدھے سے زیادہ ان آیات اور دلائل کو وہ لوگ تو خود جانتے ہیں کہ وہ آیات اور وہ دلائل کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ بات کون سی بات ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، منہم، ان میں سے، ہم کی ضمیر مرجع کون ہے یہاں پر؟ کس کی طرف یہ جا رہی ہے ضمیر؟ ہم، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے ہم کا؟ ہاں، رہی ہے الاقرب اقرب المذکور، یہ ایک قاعدہ ہے اصول تفسیر کے اندر کہ ضمیر سب سے اقرب مذکور کی طرف، جو سب سے قریب ذکر کی گئی چیز ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ کے پاس کہ یہ سب سے قریب کی طرف نہیں بلکہ تھوڑی دور، اس سے پہلے دو تین چیزیں یا آیات پہلے گزری ہوئی بات کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے۔ تو یہاں پر اقرب المذکور کیا ہے؟ بنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا ان کو، اور یہ سچی بات ہے، ائمتاً، امام، اللہ تعالیٰ نے امام بنایا بنی اسرائیل کو، امامت دی اس دنیا کی، اس پورے عالم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی۔ ائمتاً یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے امر سے، لما صبروا، کب؟ جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، جب انہوں نے تحریفات کی، تغییرات کی، تبدیل کی، باتوں کو بدلا انہوں نے۔ اور یہ پھر وہی اعراض والی بات آتی ہے جو کفار مکہ، نہیں نہیں یہ کیا کرتے ہو، یہ کس طرح کا، یہ ایسے نہیں ہو رہا، ایسے اور ایسے کر لو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا اچھا ایک کام کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے الہ پر ایک سال تم یہ ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اگلے سال ہم تمہارے الہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح واضح بات کر دی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہہ دیجئے اللہ کے نبی، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، اے انکاریو، انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، بس واضح واضح بات ہے۔ توحید کے مسئلے کے اندر کوئی مروت نہیں ہے، توحید کے مسئلے کے اندر کوئی تنازل نہیں ہے، کوئی پیچھے ہٹنا نہیں ہے، توحید کی بات ہے تو ہم نے وہیں پہ کھڑے ہو جانا ہے، نہیں یہ بات ایسے اور ایسے ہے، میرا موقف نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے معاملے کے اندر ہم نے کمزور نہیں ہونا، ہم نے اس کے اندر پختہ رہنا ہے۔ اور وہی بات ہے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ کیا تھے، ان کا عمل کیا تھا، رد عمل کیا تھا، آیات کو سن کے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کے، یوقنون، وہ یقین رکھتے تھے یہ چیزیں ہم رکھیں گے اپنے اندر تو اللہ تعالیٰ امامت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی امامت عطا کی، اس دنیا کی امامت عطا کی۔ مسلمان اس چیز سے جب پیچھے ہٹے، اللہ تعالیٰ نے امامت مسلمانوں سے لی اور مسلمانوں کو ذلت کے اندر ڈالا۔ ہماری ذلت کا سبب بھی ایک طرح سے یہی ہے، لما صبروا، صبر چابی ہے ہر چیز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے ایمان کے متعلق یا صبر کے متعلق، الصبر من الایمان، صبر ایمان کے اندر اس کا مرتبہ اور منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا مقام ایمان کے اندر ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر ہمارے سر کا مقام ہے۔ سر ہوگا تو ہمارا جسم ہے، ہمارا دھڑ موجود ہے، سر کو کاٹتے تو دھڑ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صبر کا مقام ہے ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے ایمان کے معاملے کے اندر صبر کا معاملہ یہ ہے۔ اس لیے لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات کو سنتے تو ایمان لے آتے، اس پر یقین رکھتے کہ نہیں اگر یہ ہے تو یہ اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ رفعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کی۔ بنی اسرائیل سے امامت کب چھینی اللہ تعالیٰ نے؟ جب انہوں نے اعراض کرنا شروع کیا، جب انہوں نے منہ پھیرنا شروع کیا، تب اللہ تعالیٰ نے امامت ان سے
چھین لی، ان سے لے لی۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی مہلت دی اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وقت نہیں دیا، وقت دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعراض کے بعد، منہ پھیر لینے کے بعد۔ تو وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے اچانک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو بڑی متشابہ باتیں ہیں، جو بڑی ملتی جلتی باتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان جو باتیں تھیں، جس کی وجہ سے اچانک اعراض پھیرنے والی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، کیونکہ آیات اور نشانیوں میں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ بہت سارے تو اس میں منتظر بھی تھے کہ بھئی ایک آنے والا نبی بھی ہے، اس لیے اچانک یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی کہنے کے ایک نتیجتاً اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ان ربک یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ ایک ان کے درمیان حکم کریں گے یوم القیامت، قیامت کے روز، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں، ان معاملات میں جو وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ دین کے اصول کے معاملات کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ جو دین کے اصول میں اختلاف کرے گا، اس کا اختلاف کچھ اسباب کی وجہ سے ہوگا، اور وہ چند اسباب ہیں جس کے اندر ایک سبب دنیاوی مفاد آتا ہے۔ دین کے اصول میں اگر کوئی اختلاف کرے گا، ہمارے دین کے اصول کیا ہے؟ اسلام کے دین کے اصول توحید ہے، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ ان کے اندر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ان کے اندر کوئی اختلاف کرے گا تو وہاں پر پھر مفادات آ جاتے ہیں۔ کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہ شخص اختلاف کر رہا ہے، کہ کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی قائد بننے کے لیے، قائد کا مقام حاصل کرنے کے لیے دین کے اصول میں اختلاف کر رہا ہے، ادروائز دین کے اصول کے اندر کہیں اختلاف نہیں ہے۔ تو وہ بھی اختلاف ہے کہ ایسا بھی کوئی اختلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ کر کے رکھے رہیں گے۔ یفصل بینہم یوم القیامت کا دن تو ہے نا، یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ذہن میں رکھو، یاد رکھو کہ قیامت کا دن موجود ہے۔ ان ربک یفصل بینہم، آج نہیں سنتے، آج فیصلہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں اس روز جس روز سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جو معاملات تھے وہ لوگ ان کے اندر اختلاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ کچھ ایک دو اور ٹاپک ہے، ایک دو اور چیزیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی یہاں پر، انشاءاللہ ان کا اگلی دفعہ تذکرہ کریں گے۔ الشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ کچھ ایک دو اور ٹاپک ہے، ایک دو اور چیزیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی یہاں پر، انشاءاللہ ان کا اگلی دفعہ تذکرہ کریں گے۔ تشہد میں انگلی اٹھانے کے احکام اور مسائل بیان کرے۔ تشہد کے اندر انگلی اٹھانا، اس کے اندر اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انگلی اٹھانا سنت ہے۔ انگلی کو حرکت دینا، کچھ علماء نے یہ کہا کہ انگلی کو اٹھا کے رکھیں گے اور حرکت اس میں نہیں ہوگی، بس انگلی اٹھا کے رکھی جائے گی۔ کچھ علماء نے اس کو یہ کہا کہ حرکت یہ دی جائے گی، اشارہ کیا جائے گا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد آپ انگلی کو نیچے کر لیں گے اور وہ پھر اس کو نیچے ہی رکھیں گے۔ کچھ علماء نے اس طرح کہا، اور کچھ نے یہ کہا کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو کھڑا کر لیں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی حرکت دیتے جائیں گے۔ اور اس چیز کو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ارجح سمجھا جاتا ہے، ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل یا اس طرح کی جو کچھ کہہ لیجئے کہ صفت
وہ زیادہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کیا ہو یا اس طرح کا، تھوڑا بار بار ہلکا ہلکا اشارہ بعد میں کرتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا اشارہ۔ اور پھر جو تیسری بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ پھر وہی چیز ہے کہ سختی نہ کریں۔ اگر ایک بندہ اٹھائے رکھتا ہے پورے اتحیات کے اندر، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ انگلی کو حرکت دینی ہے، اس نے حرکت دی انگلی، اور اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وہ واپس رکھ لیتا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو سب سے ارجح والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ انسان گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلکا ہلکا تھوڑا سا اٹھا لے، انشاءاللہ وہ چیز جو مستمر حرکت ایک آتی ہے، وہ جو لفظ اس حدیث سے جو سمجھ آتا ہے وہ اس طرح کا تھوڑا سمجھ آتا ہے کہ آخر تک اس کے اندر حرکت رہے۔ تو وہ اس کے اندر حرکت رہنا اس طرح ہی ہے، وہ اس کے اندر حرکت رہنا اس طرح ہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بندہ ہلاتا رہے یہاں تک انسان دعا پڑھ لے، دعا پڑھ کے انسان سلام پھیر لے۔ تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يختلفون۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اچھا دوسرے کا میں پہلے جواب دے دوں گا۔ توحید میں پچھلے ہفتے کے درس میں ہمارا سامنے لا معبود بحق الا اللہ، یہاں پر حق سے کیا مراد ہے؟ لا معبود بحق اصل میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ کوئی حق الہ نہیں، حق سے مراد سچا، غیر سچے الہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا تعریف یہ کی جاتی ہے لا معبود الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ یالہ سے ہے، الہ کا مطلب معبود، ایسا جو عبادت کے لائق ہو، اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں الہ کا، ٹھیک ہے؟ عربی کے اندر معروف ہے الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، قابل ہو، مستحق ہو۔ اب کیا ایسے الہ، ایسے معبود پائے جاتے ہیں اس دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ جی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح تعریف اور صحیح ترجمہ بحق کے ساتھ ہے کہ لا معبود، لا الہ بحق، سچا الا اللہ سوائے اللہ کے، غیر سچے تو پھر موجود ہے، الا اللہ غیر سچے وہ تو موجود ہے، اس لیے لا معبود بحق کہنا بڑا ضروری ہے، سچا معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ورنہ یہ کلمے پہ بات آتی ہے کہ نہیں یار یہ آپ لوگوں کا کلمہ کیا کہتا ہے، معبود تو ہے، لوگ تو عبادت کرتے ہیں، لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک میں غیر مسلم سے بات کر رہا ہوں، اس نے تو یہی بات کرنی ہے کہ تم اپنے آپ کو بس صحیح کہہ رہے ہو، دوسرے بھی صحیح ہے، کیسے کہتے ہو معبود نہیں ہے؟ وہ دوسرا تو کہے گا معبود ہے، تب ہم کہیں گے کہ بحق، سچا معبود الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ تاریخ کی اور پھر پیچھے باتیں آتی ہیں کہ تاریخ کے اندر موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، انہوں نے کس کی عبادت کی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد ہیبرو کے اندر
وہ لفظ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے، وہ کیا لفظ انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ معبود کے لیے استعمال ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہے وہ لفظ۔ اس لفظ کا اگر ڈکشنریز میں جا کے ترجمہ کرتے جائیں تو اس کا وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے وہ لفظ۔ تو ان زبانوں کے اندر بھی وہ ایک طریقہ ہے، پھر ایک کہہ لیجئے کہ ڈیبیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، مناقشہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کیسے ایسے بندے سے مناقشہ کرنا ہے، نقاش کرنا ہے، اس کو آپ نے اسلام سمجھانا ہے اپنے بات اور اس چیز کے ذریعے۔ اب ایسے لوگ ملحد بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ پہ ہی انکار ہو، یا ایسا بندہ جو کہ نہیں اسلام جو ہے تم لوگ اس لیے کہتے ہو ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے بتاؤ، دلیل دو کیسے ٹھیک ہے۔ تو اس ڈسکشن اور اس طرح کے مناقشے کے اندر یہ والی دلائل اور یہ والی چیز آتی ہے۔ تو اس لیے بحق ان کہنا ضروری ہے، اور اس چیز کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم ترجمہ کریں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اب ہر بندے کو آتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی تفصیل کے ساتھ، یہ بہت ضروری تفصیل ہے۔ پہلا سوال ہے تکفیر کیا ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کسی کو گناہ، بدعت اور شرک، یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو دونوں چیزوں کو ملایا نہیں جا سکتا، بدعت اور شرک کو ملایا نہیں جا سکتا، کی وجہ سے کافر کہہ سکتے ہیں کیا تکفیر کرنا خوارج بننا ہے؟ خوارج کے ایک عمل میں سے تکفیر ہے، ٹھیک ہے، ایک عمل میں سے، خوارج کے ایک عمل میں سے تکفیر ہے، اور یہ اساس ہے ان کی۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں، خوارج تکفیر کرتے ہیں، تو تکفیر کرنے کے بعد ہر چیز حلال کر دیتے ہیں اور پھر ہر عمل کرتے ہیں۔ جب وہ تکفیر کرتے ہیں، خوارج ایک مسلمان کو جب وہ کافر کہتے ہیں، تو اس کو کہنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اب کفار کے مطابق رکھیں گے، کفار کے برابر رکھیں گے۔ کفار کے برابر رکھنا کیا ہوا پھر؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر ہماری کوئی لڑائی ہوئی، اس کا مال حلال ہے ہمارے لیے، حلال سے مراد کیا؟ جائز ہے میں جاؤں اس کا مال اٹھا لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اموال حرام ہے، لوگوں کی عزت حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیان کیا کہ جب جنگ نہ ہو رہی ہو تب تو غیر مسلم کے بھی حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جنگی حالات کے اندر پھر مسلمان کے حرام ہے، جنگی حالات کے اندر کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کے یہ کرنا کہ بھئی جا کے اس کا لوٹ کسوٹ کر دینا، وہ حرام ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے حالات کے اندر مسلمان کو ایک کافر کے برابر رکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، پھر کہا اچھا جی اس کا مال حلال ہے ہمارے لیے، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں حلال ہیں، ان کو ہم لوڈیاں بنا لیں گے۔ ایک آزاد مسلمان، اس کے ساتھ یہ کرنا، اس کے ساتھ پھر یہ، اس کے ساتھ پھر ایک اور حکم لاگو کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ ہو گیا کافر، نعوذ باللہ، اس کو مسلمانوں کے مقبرے میں نہیں دفن کریں گے، ان کو کفار کے ساتھ دفن کریں گے، اور چونکہ ہو گیا کافر تو جنازہ پڑھتا ہی نہیں ہے کافر کا، تو اس کا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی اس کی تغسیل اور کچھ کریں گے، اس کو بس ایسی باندھ کے اندر ڈال دیں گے قبر کے۔ اور یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، بہت خطرناک سوچ ہے، اور ان سارے مسائل کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ تکفیر سے ہوتی ہے، کسی کو کافر کہہ دینا۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تکفیر کرنا، اور یہ بہت ایک تو بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، تفصیلی بات ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بدعت سے کبھی تکفیر نہیں ہوتی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ قاعدہ قانون ذہن میں رکھیں، بڑی خطرناک بات لکھی ہے، بدعت سلیش شرک، بدعت ایک خط ہے، شرک، ٹھیک ہے، کی وجہ سے کافر کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، کس نے کہا؟ سبحان اللہ، بدعت کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دینا، بدعت گناہ ہے، بدعت کفر نہیں ہے۔ ہاں پھر آگے وہ تقسیمات آتی ہیں کہ بدعت کیسی ہے، بدعت کفریہ بدعت ہے، یا وہ بدعت ویسے ہی مسائل کے اندر بدعت ہے، یا وہ بدعت اس بدعت کو کہا جائے گا کہ اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو لے کے آنا، ایک نیا مسئلہ لے کے آنا، اسلام کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر دینا، نیا مسئلہ پیدا کر کے اس کو عبادتاً اس پر عمل کرنا، ایسے بندے کو کافر کہہ دیں گے۔ سمجھ لیے، وہی بات ہے کہ ہمیں کچھ اصول اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی شدت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسائل وہی بات ہے، اس چیز کو ایک بڑی اہم چیز ہے اس چیز کے بارے میں، اور وہ یہ ہے
یہ کام کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے کرنا؟ تکفیر، کسی کو کافر کہہ دینا، تم نے بدعت کی، او بھائی تم تو نکل گئے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے. لوگ لوگ کیا کرتے ہیں، اوے تم نے یہ کام کیا، فلانے کی یہ رائے ہے، وہ سلفیت سے نکل گیا. وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل حدیث ہونے سے نکل گیا، وہ فلانے ہونے سے نکل گیا. کہاں سے، کس کو دائر، آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا علم ہے ان علماء کے برابر. مثلا ابن معین جیسا علم ہے. اب ہم میں سے کتنوں ابن معین کا، آدھے سے زیادہ کو تو ابن معین کا نہیں پتا. ابن معین ایک ایسے شخص تھے، بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے، امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں. ایسے بندے ہیں جن سے امام بخاری نے اپنی حدیث کی روایات ان سے گزاری ہے، بہت ساری روایات. ایسا آدمی ہے یہ لوگوں کے متعلق جرح تعدیل، یہ جرح تعدیل کا علم آتا ہے کہ کسی کو کس کی روایت قبول کرنی ہے، کس کی نہیں قبول کرنی، کس چیز کی اساس پر قبول کرنی ہے، نہیں کرنی. قبول کرنا اور رد کرنا وہ کسی چیز کی اساس پہ ہوتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، یا مثلا امام بخاری کا ہی ایک ہے کہ اگر کوئی عالم محدث کسی سلطان کے پاس، حکمران کے پاس اٹھتا بیٹھتا، امام بخاری اس کی حدیث رد کر دیتے، کہتے ہیں یہ حدیث میں اس سے نہیں لوں گا، اس کا کچھ پتہ نہیں، یہ حدیث مجھے کسی اور آدمی سے آئے گی میں اس سے لوں گا. پھر امام بخاری ڈھونڈتے مجھے کوئی اور آدمی ملے جو مجھے یہی حدیث روایت کرے، لیکن وہ آدمی سلطان کے پاس بیٹھنے والا نہ ہو، یعنی حاکم کے پاس اٹھنا بیٹھنے والا نہ ہو. آپ کو نہیں پتا حاکم کے پاس اٹھنا بیٹھنا، حاکم کی کچھ چیزوں کی وجہ سے کبھی کچھ بولنا پڑ گیا، کچھ کہنا پڑ گیا جو ٹھیک نہیں تھا، مروتاً کچھ چیز کرنی پڑ گئی، یہ مسائل ہوتے ہیں. اب اس بندے نے وہ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، میں احتیاطاً یہ حدیث رد کرتا ہوں اس سے. اب پھر کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے اب مجھے کوئی اور عالم کی ضرورت ہے، کوئی اور محدث کی ضرورت ہے جس سے یہ ہے یہی حدیث میں اخذ کروں. پھر سفر کرتے تھے، فلانی جگہ پہ ایک فلانا بندہ ہے، اس سے یہ حدیث آتی ہے، میں سفر کر رہا ہوں. رختے سفر باندھتے اور اس شہر جاتے، اس شہر جا کے وہ حدیث اس آدمی سے لیتے. ایک حدیث ہوتی، واپس آ جاتے لے. ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر؟ ہاں جی، محدثین نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جرح تعدیل. اب وہی بات ہے، بدعت کی بنا پہ بھی علماء نے یہ کچھ لوگوں کی کچھ سخت بدعات کی وجہ سے علماء نے کچھ احادیث رد کی ان کی کہ فلانا آدمی اس کے اندر فلانی بدعت تھی تو اس سے ہم یہ حدیث نہیں لیں گے. رد کی لوگوں نے. لیکن یہ بڑے گہرے اصول ہیں، بڑی گہری چیز ہے، یہ عوام الناس کے لیے باتیں ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر بندہ اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتا ہے اور پھر سمجھتا ہے یار چلو بھائی بسم اللہ شروع کرو، میں بھی کر سکتا ہوں. ہم کون ہے؟ کون سی کھیت کی مولی ہے ہم؟ میں نے کیا اکھاڑ کے رکھا ہے؟ مجھے جرح تعدیل کے علم کی صحیح طرح پتہ ہی نہیں ہے، جرح تعدیل کا علم کیا ہے، اور میں لوگوں کی تکفیر کرتا پھر رہا ہوں. یہ کام بڑے علماء کا کام ہے. قیامت دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے فلانے کی تکفیر کیوں نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لیں گے فلانا لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اس کو کافر کیوں کہا مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب دیں گے، کانپ جائے گا بندہ وہاں پہ، پسینے چھوٹ جائیں گے، بندے کی زبان کیسے چلے گی تو سمجھ ہی نہیں آتی. حضرت عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں سارے ننگے کیسے ہوں گے؟ ننگے ہوں گے، کپڑا ہی نہیں ہوگا بدن پہ. اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ اس وقت کسی کو کوئی پرواہ کچھ ہوگا ہی نہیں پتا، کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اللہ کے رسول کیسے ہم شرم آئے گی، آئیے شرم ورم کہیں نہیں رہ جائے گی. اس سے یہی ہوگا یا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیوں نہ پوچھا جائے میرے سے کسی چیز کا بھی کیوں. اللہم حاسبنی حساب یسیرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حساب یسیر یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے، اللہ کہیں گے اے میرے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ہاں جی اللہ تعالیٰ کیا. بندہ سوچے گا اب تو میں گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے چاہ تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کیوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے اسی حدیث کے اندر آتا ہے من نوقش الحساب فقد ہلک، حساب کتاب اللہ پیش کریں گے، اے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کیوں کیا، ہلاک ہو گیا، ختم. کیوں کا جواب اللہ تعالیٰ کا ہم دے ہی نہیں سکتے. اللہ نے پوچھ لیا
کیوں کسی کو کافر کہا؟ میرا کام ہی نہیں ہے، نہیں کہا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے فلانے کو کافر کیوں نہیں کہا، فلانے کو، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی خطرناک بحثیں ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ اور ہاں، یہ بات پھر میں کہوں گا، بدعت کے بنا پر کسی کو کافر کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ شرک، ہاں شرک ایک چیز ایسی ہے کہ ہم یہ کہیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ تحدید نہیں کریں گے کسی چیز کی، کسی کے کفر کی یا کسی کے ایمان کی تحدید ہم نہیں کریں گے، اور ہم کو ہوتے کون ہے؟ اگر کسی سے آپ نے کوئی بات کر لی یا کسی نے آپ سے کوئی بات کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تکفیر یا جو یہ مسئلہ ہے، یہ حقیقتاً اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی تطبیق کسی فرد پہ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کسی بھی فرد پہ اس کی تطبیق ہمارا کرنا کام نہیں ہے، کسی بھی فرد پہ۔ وہ پھر علماء کا، اور حاکم بیٹھے گا علماء کے ساتھ، ایک کمیٹی کے ساتھ بیٹھے گا علماء کی، اور وہ اتنے بڑے پائے کے علماء ہوتے ہیں کہ جن کی علم کی شروعات ہمارے ایک طرح سے علم کی اختتام ہوتی ہے، اتنے بڑے علماء وہ ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے میں صرف وہ سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ ان کے ساتھ پھر حاکم بیٹھ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہے، پھر بندوقیں نکل آتی ہیں، پھر چاقو تلواریں نکل آتی ہیں، اس نے اس کو حلال کر دیا، اس نے اس کا خون حلال کر دیا۔ یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں، یہ کام جو ہے یہ حاکم کا کام ہے۔ کسی سے اگر پوچھا جائے، ہاں فلانا عمل کفر ہے، فلانا بندہ، میرا کام ہی نہیں ہے وہ بندہ کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، فلانا عمل کفر ہے۔ قبر پر جانا، اس پر سجدہ کرنا، اس پر طواف کرنا کفر ہے۔ جو یہ کرتا ہے، میرا اب اس کے ساتھ بہت سارے مسائل پھر آ جاتے ہیں نا۔ اس کو کیا حقیقت کا پتہ ہے؟ آج تک کسی نے دلائل کے ساتھ اس کو صحیح مسائل بتائے ہیں؟ نہیں بتائے۔ یہ مسائل آ جاتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس فرد کو، خاص فرد کو، کسی بندے نے دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بتایا کہ قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے نہیں کیا؟ وہ بس ساری زندگی سے اپنے ماں باپ و اجداد کو دیکھ رہا ہے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ لوگ قرآن و حدیث کی بات کرنے والے لوگوں سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے کچھ لوگ فطرت پہ ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات بتائے نا وہ فوراً مان لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کے اندر ہے، ہم کیسے کر رہے ہیں یہ؟ تو لوگ خاص طور پہ اس طرح کے لوگوں کو، قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے لوگوں سے دور رکھتے ہیں کہ بھئی ان سے دور رکھو، ان کی بات ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ وہ لوگ مکہ بھی آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ ان کی نا بات نہیں سنی، بات نہیں سنی، بیٹھنا نہیں ہے ان کے پاس، اپنا کر کے آ جانا ہے بس۔ حقیقتاً ہمارے ساتھ پیش آیا، نہیں نہیں بھئی ہم نے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، بات ہی نہیں سننی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہی چیز ہے کہ خوارج کے ایک اساس میں سے یہ مسئلہ ہے، اصول میں سے ایک یہ چیز ہے، جس کی بنا پر پھر بہت سارے اور وہ پھر معاملات کرتے ہیں، اور وہ پھر ہر بندے کو، پھر ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وہ پھر جو میں نے یہاں پہ کہا، وہ بدعت کی بنا پر لوگوں کو کافر کہتے ہیں، یا وہ ایک چھوٹے سے گناہ کی بنا پر کافر کر دیتے ہیں، گناہ ہوا کافر ہے۔ یہ خوارج کا کام ہے۔ گناہ سے کیا بندہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ایمان رہتا ہے انسان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ زنا کرتا ہے، یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، آپ نے کہا وہ مومن نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زنا اکبر، اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے زنا۔ آپ نے کہا ایک بندہ زنا کرتا ہے، جس وقت وہ زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے مسلمان تو ہے وہ، اتنا بڑا گناہ کر رہے۔ ہاں، گناہ سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کبیرہ گناہ سے بھی انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایسا گناہ ہو جو کہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جانے والا ہو، جیسا کہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، علم ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ معبود ہے، یہ ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینا، سب اللہ، وہ اس طرح کا مسئلہ ہے جو انسان کو اس دائرے سے باہر نکالتا ہے، اسلام کے دائرے سے۔ وہی بات ہے، اب اگر کسی نے یہ کیا، میں اپنے گھر جا کے چاقو تلوار نکال کے مار دیا، میں یہ کروں گا؟ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم حکومتیں کس لیے بنی، قاضی کس لیے بنے؟ پرانے زمانے میں بھی ان مسئلے کو قاضی
فلانا مسئلہ ہو گیا. وہ تلوار نکال کے مار سکتا تھا لیکن وہ بھاگتے ہیں قاضی کے پاس گئے, فلانی بات ہو گئی, فلانے نے اس طرح کی ایک تکفیری کفر والی بات کہہ دی, اس کو بلائیں آپ اپنے پاس. قاضی بلاتا ہے, بٹھاتا ہے, لمبی مجالس چلتی ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ مرتد ہوا نہیں ہوا. مرتد ہوا تو مرتد کی جو سزا ہے وہ معروف ہے, وہ مرتد کی سزا قتل کر دینا ہے. اور اسی لیے پھر خوارج کہتے ہیں او مرتد ہو گیا چلو مار دو. بہت سارے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, تفصیلات ہیں, ان کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. جس بندے کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے, اگر موجود ہے تو پھر وہ اچھی طرح علم حاصل کرے, کتاب الفتن پڑھے, اچھے علماء کی کتاب الفتن پڑھے, جن میں سے ایک ہمارے استاد, ہمارے بڑے عالم الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہے حفظہ اللہ تعالی. کتاب الفتن ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, چند سال پہلے وہ یہاں پر آئے تھے, انہوں نے کتاب الفتن بخاری کی, یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں, بخاری کی کتاب الفتن, اس کے اندر یہ تمام مسائل موجود ہیں, خروج کے اور خوارج اور دوسرے لوگ اور ایمان کے اور قدر کے مسائل, اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا, وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من كل شر وسوء وفتنة, اللهم احفظنا من كل شر وسوء وفتنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة